بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سیف اللہ قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن نالج چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو روشن نالج چینل کے ایک خاص سبسکرائبر نازنین بھاٹکر کی فرمائش پر بنائی گئی ہے، جس کا ٹاپک ہے مولانا جلال الدین رومی ڈانس۔ اگر آپ میں سے کسی کی بھی کوئی فرمائش ہو تو ہمیں ضرور بتائیں، ہم پوری کرنے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، مولانا جلال الدین رومی ڈانس ہر سال ترکی میں بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ 1260 عیسوی کا زمانہ تھا جب منگول لشکر موجودہ ترکی کے شہر اور اس زمانے کی رومن سلطنت کے مرکز قونیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ محاصرے سے تنگ آ کر وہاں کے لوگ مولانا جلال الدین رومی کے پاس حاضر ہوئے تو مولانا رومی ان کی عرض سن کر شہر سے باہر گئے اور منگولوں کے سردار کے خیمے کے سامنے ایک ٹیلے پر اپنا مسلح بچھا کر نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ منگول سپاہیوں نے تیر مارنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ تر اپنی کمان ہی نہ کھینچ سکے، اور جنہوں نے کمان کھینچ لیے وہ نشانہ لگا کر تیر چلائے، لیکن اس کے سارے تیر ادھر ادھر نکل گئے۔ یہ سب دیکھ کر منگول ڈر گئے اور محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعے کو ترکی حکومت نے ایک بہت بڑے پینٹنگ کی شکل میں مولانا کلچر سینٹر اینڈ میوزیم کا حصہ بنا دیا ہے۔ مولانا رومی کی وفات 17 دسمبر 1273 عیسوی کو ترکی کے شہر قونیہ میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے ترک حکومت ہر سال 7 سے 17 دسمبر تک سرکاری طور پر رومی فیسٹیول مناتی ہے۔ مولانا کلچر سینٹر میں ہونے والے اس فیسٹیول میں باقی تمام لوازمات جیسے دستکاری، کیلیگرافی یا پینٹنگ کے اسٹال تو ہوتے ہی ہیں، مگر اس کی خاص بات قوالی یا رقص درویشاں یعنی درویشوں کا ڈانس ہے۔ یہ ڈانس دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک رقص میں 27 درویش اور ایک شیخ حصہ لیتے ہیں۔ رقص کے شروعات میں ہر درویش پہلے اپنے شیخ سے ایک خاص انداز میں اجازت لیتا ہے اور پھر اپنا رقص شروع کرتا ہے۔ شروعات میں وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں شانے پر اور بایاں ہاتھ دائیں شانے پر رکھ کر گھومتا ہے۔ گھومنے کے دوران وہ اپنے بازو آہستہ آہستہ پھیلاتا ہے۔ بالآخر اس کا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اور بایاں ہاتھ زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ گردن ایک طرف جھکی رہتی ہے، اور اسی حالت میں وہ گھومتا چلا جاتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں صوفیانہ میوزک کا ایک بینڈ دف، رباب اور بانسری پر دھن بجاتا ہے۔ پورے رقص کے دوران بانسری کی آواز سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے، جو مولانا رومی کی مثنوی کے شروعاتی اشعار کو ساز میں ڈھالتی ہے۔ ناظرین، رقص کا یہ انداز مولانا روم سے جوڑا جاتا ہے، جو اکثر وجد کی حالت میں اسی طرح رقص کیا کرتے تھے۔ مولانا روم کی زندگی میں اس رقص کی شروعات کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ شمس تبریز سے جدائی نے مولانا کو بے قرار کر رکھا تھا۔ اسی بے قراری میں وہ ایک دن گھر سے نکلے۔ راستے میں شیخ صلاح الدین زرکوب کی دکان تھی، جو اس وقت چاندی کے ورق کوٹ رہے تھے۔ مولانا پر اس ہتھوڑی کی آواز نے سماع کا اثر پیدا کر دیا اور ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی وجد کی حالت میں مولانا نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ مولانا کی یہ حالت دیکھ کر شیخ اسی طرح ورق کوٹتے رہے، حتیٰ کہ بہت ساری چاندی ان کی برباد ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ کوٹتے ہی رہے۔ اسی سماع کی حالت میں مولانا نے یہ غزل کہی، جس کا ترجمہ ہے: اس زرکوبی کی دکان سے ایک خزانہ مل گیا، عجب صورت عجب معنی عجب خوبی عجب خوبی۔ مولانا کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں نے رقص کا یہی انداز اپنا لیا۔ اس زمانے میں سماع اور رقص کا یہ انداز حقیقی درویشوں کا طور طریقہ ہوتا تھا۔
لیکن جہاں تک مولانا کلچر سینٹر کا تعلق ہے، یہاں سما کی یہ محفل صرف ایک دکھاوا ہے، جو سرکاری سرپرستی میں مولوی رقص کے اس انداز کو ناظرین کے ذہنوں میں اتارا جاتا ہے۔ آج یہ ترک حکومت کے لیے آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جہاں پوری دنیا سے لوگ اس رقص کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس رقص کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ آن لائن ملتا ہے، اور جب لوگ ٹکٹ لے کر اس سینٹر میں پہنچتے ہیں تو اسکرٹ میں ملبوس نوجوان لڑکیاں ان لوگوں کا استقبال کرتی ہے۔ ناظرین، مولانا روم کی وراثت کو اگرچہ ترک حکومت نے سنبھال کر رکھا ہے، لیکن عشق و طریقت کا بنیادی اصول کہیں کھو کر رہ گیا ہے۔ اب رومی کا نام صرف اور صرف ایک علامت ہے جو ترکوں کے لیے اپنے کلچر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ سیاحوں کی آمد سے قونیہ میں کاروبار کو بھی بہت آسرا ملتا ہے۔